حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جنبوا مساجدکم الصبیان والمجانین وجعلوا المطاهر على ابواب المساجد، رواه ابن ماجہ، کہ مسجد میں چھوٹے بچوں کو اور مجنونوں کو نہ آنے دو اور وضوخانے جائے نماز سے مسجد کی جگہ سے فاصلے پہ رہو۔ ایسے چھوٹے بچے جو پریشان کرتے ہو یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے روتے دھوتے ہو یا نمازیوں کے آگے دوڑتے ہو یا اپنے سرپرست لے کے آنے والے کی بات سمجھنے سے معذور ہو بوجہ صغر سنی کے چھوٹا ہونے کی، ان کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ مسجد سے مراد ہے نمازوں کے اوقات، نماز کے اوقات کے علاوہ اگر ان کا کوئی سبق ہو قرآن شریف کے سپارے کا یا قاعدے کا اور اتفاق سے درس مسجد میں ہو تو اس میں آ سکتے ہیں۔ البتہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ایسی دریوں کا اور ایسی نشستوں کا انتظام کرے جو نماز کے علاوہ ہو، کیونکہ چھوٹے بچے بلوغ سے بہت پہلے طہارت کے مکلف نہیں ہوتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے پیشاب ٹپکے یا اور کوئی مسجد کی بے حرمتی ہو۔ اس لیے چھوٹے بچوں سے مراد فقہا کہتے ہیں صبیان غیر ممیز۔ ایک صبی ممیز ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے لیکن سمجھدار ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نمازی کے آگے مت جاؤ تو وہ نہیں جاتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بات چیت نہیں کرو، لوگ نماز پڑھ رہے، وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ صبی ممیز ہے، اس کے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے صبیان و اطفال چھوٹے بچے جو بوجہ عمر کے یا تجربہ اور تربیت نہ ہونے کے آداب مسجد سے بے بہرے ہو، ان کو نہ لایا جائے۔ اسی طرح مجانین بھی، کیونکہ وہ بھی آداب مسجد کا خیال تو نہیں رکھیں گے، اور مسجد کے آداب ضروری ہے۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر مقدس مقام اسلامی حد و حال میں وہ مسجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد کی صفائی ستھرائی یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ حدیث شریف میں مسجد کی دیوار میں کوئی نامناسب چیز دیکھی، تھوک یا بلغم یا کوئی چیز، اب اتنے شدید ناراض ہوئے کہ خود آگے بڑھے اور اپنے ناخن مبارک سے اس کو مٹانے لگے، کچلنے لگے، اور بڑی سختی سے فرمایا کہ تم مسجد میں یا آگے کی طرف تھوکتے کیسے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ بندوں پر رحمتیں دائیں یا سامنے سے نازل فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں تو آپ اتنے غصے ہوئے کہ آپ نے کہا اللہ سامنے ہے۔ بعض لوگ مسجد میں بچوں کو لے آتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی تکلیف کے باعث بنتے ہیں، مجبوری ہوگی ان کی، ایسی کوئی اتفاق ہوگا، اور نہ آداب تو یاد رہنا چاہیے۔ اس لیے فقہا نے یہ اجازت تو نہیں دی ہے کہ چھوٹے بچے اگلی صفوں میں آئے، یہ اجازت دی ہے کہ بڑے چھوٹوں کی وجہ سے پچھلی صفوں میں کھڑے ہو جائیں اور ان کا خیال رکھیں اور ان کی نگرانی کریں۔ بچوں کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت کھانے پینے اور کپڑوں سے زیادہ ہے۔ جب انہیں تعلیم اور تربیت ہو تو وہ صبیان ممیز ہو جائے گے، بہت جلدی سمجھ لیں گے، اور مسجد میں بچے کو لاتے ہوئے پہلے اس کو جانچا جائے کہ یہ وہاں بیٹھنے کا قابل ہے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح چھوٹے بچے کی تلاوت، ذکر، نماز، دعا یہ ماں باپ کے لیے ہے، اس کو تو بھی ضرورت نہیں ہے قبل البلوغ، اس طرح اگر وہ گناہ کرے، غلطیاں کرے، شرارت کرے، بے ادبیاں کرے، نمازیوں کے آگے بھاگے دوڑے تو یہ وبال بھی لے کے آنے والے پر ہوگا، سارا گناہ حقیقت میں اس کا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں آداب کا خاص خیال رکھا جائے، اور یہ یہاں کے لیے نہیں، کائنات کی ہر مسجد کے آداب ہیں، خانہ خدا کے آداب ہیں، جن میں جو چھوٹے چھوٹے بچے لوگ لاتے ہیں الحمدللہ یہاں تو اور جگہ ہے پڑھنے کی، دارالقرآن ہے اس پہ بیٹھتے ہیں، لیکن جن مقامات میں مسجد ہی درسگاہ ہے اور تعلیم گاہ ہے، وہاں کے قراء حضرات، وہاں کے منتظمین بھی اس بات کا خیال رکھیں، چھوٹے بچے بے ادبی کے مرتکب نہ ہوں، بھاگا دوڑی نہ کریں، شور شرابہ نہ ہو، اور انہیں صاف ستھرا رکھا جائے۔ فقہا نے ایک طرف تو یہ اجازت دی کہ چھوٹے بچے پر باقاعدہ وضو نہیں ہے، ہاتھ منہ دھونا کافی ہے، اور اس کو پورا قرآن شریف نہیں، کوئی جز دے دیے جائے، پارے دے دیے جائے، کل و جز میں فرق ہے۔ دوسری طرف اس بات کا بھی خیال رکھا کہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے نمازیوں کے نماز میں، سکون میں، جماعت کے اجتماعیت میں کسی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، الحمدللہ۔